ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. برادران ملت اسلامیہ و عزیزان کرام، گزشتہ 3 جمعۃ المبارک سے ہم اللہ والوں کی علامتیں اور ان کی نشانیاں سماعت کر رہے ہیں. آج بھی انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی اور آگے بھی کئی جمعات انشاءاللہ اس پر گفتگو. اللہ پاک اس کے متعلق مجھے صحیح معنوں میں سچ کہنے کی اور آپ کو سچ سن کر عمل کر کے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیے ہم اپنے سبق کو دہراتے ہیں. تو اللہ والوں کی جو پچھلے جمعہ ہم نے نشانیاں سنی تھی وہ کتنے سنی تھی؟ پہلی گنا دینا کوئی نہیں بولتے، عزت کر جائے. دوسری نشانی جی صاحب، پہلی نشانی جو بیان ہوئی ہے، میں نے کہا نہیں تو بہت ساری نشانی ہے، لیکن میں نے کہا قرآن مجید کی کوئی ایسی صورت دیکھو کہ جس میں ایک ہی جگہ ساری نشانیاں مل جائیں. تو مجھے 19 پارے میں مل گئی. اور اللہ والوں کی نشانیاں بھی اللہ نے گنائی جو ایک ہی جگہ، وہ بھی 11 تھی. اور تو کچھ محنت اگر میں کر رہا ہوں تو آپ بھی کچھ کریں. تو آپ ان کو پگار ملتی ہے تو یہی محنت کریں، ہم کو کیا ملتا ہے؟ پگار نماز کی اور بیان کی کسی کے باپ میں طاقت نہیں دے سکتے. ایک نماز کا کوئی پیسہ نہیں دے سکتا، 5 نماز کی تو دور کی. نہ عبادت کا کوئی پیسہ دے سکتا ہے اور نہ اللہ کے فرمان میں یا جمعہ آپ سنتے ہو نہ اس کا کوئی پیسہ دے سکتا کسی کی طاقت. کیونکہ اللہ کے فرمان کا کوئی جواب جب ہے ہی نہیں تو اس کی قیمت لگائی نہیں جا سکتی. وہ مول اس کا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ مول تو مول والی چیز کا ہوتا ہے اور اللہ کا فرمان تو انمول ہے. وقت کا پیسہ ہوتا ہے، ایسا نہیں وقت کا ہوتا ہے. تو آپ یہ نہیں کہیں کہ بھائی ان کو مل رہا ہے تو بولے لاؤ. آپ کو پھر وہ ملے گا جس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے. اس لیے آپ تھوڑی محنت بھی کرو. اگر میں کہہ رہا ہوں تو اس کو یاد رکھنے کی کوشش بھی کرو، کیونکہ یہ آپ ہی کے کام آئے. اللہ والوں کی جو نشانیاں بیان ہوئی وہ اس لیے نہیں کہ آپ سنے جمعہ میں مزہ آ گیا بس ختم چلتی ہے. وہ اس لیے کہ آپ دماغ میں رکھو، پھر اللہ والوں کی تلاش میں جڑ جاؤ. ورنہ دھوکہ آج مل بھی رہا ہے اور ملتا رہے گا جب تک آپ اللہ کی کتاب کے ذریعے اللہ والوں کو تلاش نہیں کرو گے. کسی کے پرچار سے نہیں، کسی کے اشتہار سے نہیں، کسی کے ایڈورٹائز سے نہیں. اللہ والوں کو اللہ کی کتاب سے تلاش کرو، کیونکہ اللہ نے جو نشانیاں بیان کر دی ہے پھر وہ کوئی نشانی بیان نہیں کر سکتا. کیونکہ اللہ کی بات کیا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، سب سے زیادہ سچی بات اگر کسی کی ہے وہ اللہ کی. تو جب اللہ نے نشانی بیان کر دی تو اس کو سنو اور پھر وہ نشانی دیکھو. وہ نشانی ان میں موجود ہے، سمجھ لینا یہ اللہ. ورنہ دھوکے ملیں گے پھر آپ نہیں کہنا بڑا دھوکہ مل گیا. تو پہلی جو نشانی بیان ہوئی
فرما گیا والذین یمشون، جو تین ہم نے نشانی بیان کی اس کو میں سرسری طور سے کہہ دیتا ہوں. ابھی تو ہم نے 11 نشانیاں سننی ہے، پھر غوث پاک نے جو بیان کی وہ نشانی بھی سننی ہے. آپ فرمایا والذین یمشون علی الارض ہونا، پہلی نشانی تو یہ کہ وہ زمین پر بہت نرمی کے ساتھ چلتے، ان کی چال کا کم نہیں ہوتی، اس پر بھی گفتگو کر چکا. پھر دوسری نشانی بیان کی کہ جب بھی کسی جاہل سے سامنا ہوتا ہے تو اس سے الجھتے نہیں. والذین خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب کسی جاہل سے سامنا ہوتا پھر وہ الجھتے نہیں ہے اس سے. تیسری نشانی بیان کی وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. تیسری نشانی جو ہم نے پچھلے جمعہ کو بھی سنی، تھوڑا رک کر سنی تھی، تھوڑا آج سنی، پھر ہم چوتھی کی طرف آئیں. فرمایا تیسری نشانی ہے کہ ان کی راتیں قیام اور سجدے میں گزرتی ہے. وہ عبادتوں کا مذاق نہیں ہوا، وہ عبادتوں کو ہلکا نہیں سمجھتے. وہ اپنے مریدین کو نہیں کہتے کہ نماز تم پہ معاف ہے بس میرا دامن تھام لو، وہ خود بھی نماز کی پابندی کرتے. جی سر، ہلکا نہیں سمجھتے. میں جسے بلکہ پوری کائنات جسے ولیوں کا سردار سمجھتی اور کہتی ہے، میں کسی اور پیر کی بات کیا کروں، میں پیرانے پیر کی بات کرتا ہوں. وہ اپنی خانقاہ میں بیٹھ کے نماز نہیں معاف کرواتے تھے کہ دامن پھاڑ لو اور اس کے بعد سب تمہارا کام آسان ہے، نماز نہیں پڑھنا چاہیے. اتنا زور سے لوگ دامن تھامتے کہ کھیلتے تو چڈی بھی نیچے چل جاتی. وہ دامن اصل میں ہم نے پایا ہی نہیں. اگر دامن ولی پا لیتے خدا کی قسم 5 وقتہ تو نماز بہت دور کی بات ہے، پھر اس کی تہجد بھی نہیں چھوٹتی. اگر سچ میں آپ کو دامن ملا نہیں ہے اس کا مطلب غوث پاک کی بات آئی نا جو پیروں کے پیر ہے. اس لیے میں کسی پنجیوں کی بات نہیں کروں کہ کوئی مثال دوں تو آپ بیٹھے رہے یا کام کریں. اور اللہ والوں کی نشانی بھی اللہ کی کتاب سے بیان کر رہا ہوں، یہ بھی نہیں کہ حدیث سے بیان کر رہا ہوں. کوئی کرے تو ضعیف حدیث ہے، ضعیف بھی نہ کہنے پائے. اس سے قرآن سے پہلے میں لیتا ہوں اور سے پاک کی بات. رات میں آپ عبادت کر رہے تھے، جن کی رات کی عبادت کا یہ حال ہے ان کی دن کی عبادت کیسی، اور جس کی دن کی عبادت ٹھیک نہیں سمجھ لینا رات کا بھی معاملہ گڑبڑ ہے. یہ نہیں کہہ رہے وہ تو پھر وہ رات میں پڑھ ہی دیتے ہیں، اور کوئی دن میں نماز نہیں پڑھتا ہے بولے وہ تو بیت المقدس میں جا کے پڑھتے ہیں. جی صاحب یہ بھی ایسے جو پنجی ملے گا. ارے بولے ہمارے دین صاحب تو کھانے کعبہ میں پڑھتے ہیں، ان کو کوئی نہیں دیکھتا. ارے بولے ان کو کون کیا دیکھے گا، وہ تو کھانے کعبہ میں. مجھے کوئی ایک ایسی نماز بتاؤ، ایک ایسی حضور کی کوئی ایک نماز بتاؤ. میں ساری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، اس لیے کہ فیس بک پہ بھی جاتا ہے، ساری دنیا اس کو دیکھتی ہے، پھر واٹس ایپ کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں جاتا. میں چیلنج کر رہا ہوں، پلٹوں گا بھی نہیں سے. پوری دنیا کو میرا چاہے ایک نماز ایسی بتاؤ. جتنے پیر فقیر کہنے والے لوگ ہیں نا اپنے آپ کو جھوٹے پیر فقیر، ایک نماز حضور کی کوئی ایسی بتاؤ کہ جو مسجد نبوی میں حاضر نہ رہ کر کے آپ نے کہا کہ میں تو خانے کعبہ آ گیا تھا اس سے صحابہ تم نماز پڑھ لو. میں خانے کعبہ جا کے میں نے نماز پڑھی، میں نے غائبانہ نماز، ایک نماز مجھے بتا. حضور کی نماز کا تو یہ حال تھا کہ دونوں قدم کام نہیں کر رہے تھے زمین پر، پھر بھی سہارا لے کر مسجد نبوی میں آتے تھے. ایک نماز مجھے کوئی زندگی کی حضور کی ایسی بتا جو آپ نے غائبانہ پڑھی ہو. صحابہ نے مجھے رسول اللہ جوہر میں نہیں تھے کہاں سے لے کر کے، رسول اللہ فجر میں نہیں تھے، حضور آپ عصر میں کہاں تھے، مغرب میں کہاں تھے. وہ ایک نماز وہ حضور نے کہا آج کی نماز تو میں نے خانے کعبہ میں پڑھی ہے. حضور کا قدم چھوڑ کے کوئی ولی نہیں بن سکتا. یہ اپنی عیب کو چھپانے کے لیے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، ورنہ مجھے تو حضور کا قدم جہاں تک دکھائی دے رہا ہے
حضور کے قدم مسجد میں چل کے آتے تھے، اور وہ دنیا کو آپ نے بتا دیا اس حال میں بھی مسجد میں آ کے کہ تمہارے پیر میں لمڑاہٹ بھی ہو تو اللہ کے گھر میں تم آ کے نماز پڑھو۔ جی سر، تو جن کی دل کی نماز سیکھ نہیں، آپ کیا کہتے جی لیتے ہو اس کی رات کی روزے پاک کی بات کر رہا ہوں، رات کا یہ حال تھا، عبادت پیچھے آپ تو اچانک بادل کا ٹکڑا بھی ہوتا صحن تھا، بادشاہ تھے، بادشاہ جیسی زندگی اللہ نے یہاں بھی بادشاہ دیا، وہاں تو بادشاہ نہیں۔ ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا، عبادت میں تھے، جب آپ عبادت سے حفاظت ہوئی اس میں سے آواز آئی، اے عبد القادر، بہت سے سننا، یہ ان لوگوں کو جواب دینے بہت کام آئے گا جو کہتا ہے کوئی بات نہیں نماز پڑھ، اور بلال ڈیر کی جب پیاروی آتی تو مرغا کاٹ کر نہیں کھاتے، ابھی مرغا بیچنے والا بھی بھاؤ اس دن بڑھ جاتا ہے، 200 کا مرغا 600 میں، بولے گوشت پاک کھاتے، گوشت پاک کو پسند ہے، گوشت پاک کو صرف مرغا ہی پسند تھا، اور کوئی پسند یاد رہے تھے کہ سنیے ان کو گوشت پاک کو پسند تھا، تو 200 کا مرغا 600 میں لے کے آتے، تو ابھی گوشت پاک کو تو نماز سے بھی پیار تھا، گوشت پاک کو تو غریبوں کی بھاری پروری کا بھی خیال تھا، وہ سب کہاں جائے گا، اور گوشت پاک نے کہا کہا اس دن مرغا کھاؤ، کہاں کہا، کب کہا، کس کتاب میں کہا، کوئی حوالہ پیش کر دو، گوشت پاک نے کہا بیان کی مرغا کاٹو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جب بھی نکلا اس میں زور اتنا اگر دیتے جتنا آپ مرغے پہ دیتے ہو اس دن، اچھی بات ہے لحاظ کرنا، لیکن جتنا زور مرغے پہ دیتے گوشت پاک کو پسند تھا، ہاں تو اتنا زور جو ہے نا ان کی اور پسندیدہ چیز پہ دیتے تو خدا کی قسم اللہ کے محبوب ہم بھی بن جاتے۔ گوشت پاک کو مرغا پسند تھا تو گوشت پاک مرغے کی ہڈی جمع کر کے اس کو زندہ بھی کر دیتے تھے، تم کر کے دکھاؤ ذرا، ہم کو صرف قصہ کہانی سنایا جا رہا، ہم وہ سننے کے عادی کیوں گئے، نعرے نعرے تکبیر، بہت مزہ آتا، ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا اور آواز ہے عبد القادر، اللہ نے تیری عبادت قبول کر لی، مجھے پوری بات سمجھ پھر سنا، اے عبد القادر اللہ نے تیری عبادت قبول کر لی، جا اب سے تجھ پر نماز معاف ہے۔ اگر ہم سے کوئی یہ کہے تو پھر کہا یار بہت مزہ کیا ہے، ہم نے عبادت قبول کر لی اور آسمان سے آواز کی آ رہی ہے چلو کوئی بات نہیں نماز معاف ہو، جیسے ہم لوگ نماز معاف کراتے تھے، میں بہت سی بات کی بات کر رہا ہوں، یا تجھ پہ نماز معاف ہے عبد القادر، آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یقیناً تو شیطان ہے، یقیناً تو شیطان ہے، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب میرے نانا حسین پر نماز معاف نہیں تھی تو مجھ پہ کہاں سے معاف، ان پہ اگر نماز ہوتی تو کربلا میں سجدے میں دے کر کے جو اپنے آپ کو منوا لیا پھر وہ نماز ہی نہیں ادا کرتی، اپنے خون سے وضو کر دی نماز ادا کی، جب میرے نانا نماز پہ کربلا میں ان کی نماز نہیں معاف تھی، میں تو بہت گرا مجھ پہ سے معاف ہو، پھر اسی ٹکڑے سے ایک چہرہ نمودار ہوا، وہ کہتا عبد القادر تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا، پھر فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، فرمایا مجھے میرے علم نے نہیں میرے رب کے کرم نے بچا لیا۔ یہ ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے دوسرا والا جو علم کے ذریعے اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہمارا علم ہم کو بچا لے گا، بہت بڑے علامہ بنے گھومتے، عالم بنے گھومتے، سوچا علم نہیں بچائے گا، کسی کو اگر کچھ بچاتا ہے تو رب کی ذات بچاتا ہے، آپ علم حاصل کرتے رہو، بہت حاصل کرو، چلتے چلے جاؤ علم حاصل کرو، لیکن جو علم حاصل کرو اس علم کو بھی اللہ کا فضل سمجھو، اس پہ تکبر مت کرو، ایسے علامہ بہت ملیں گے آپ، وہ علم سے علامہ ہے، علم سے نہیں، علم سے علامہ تکلیف دینے والے، اور علم سے علامہ نے بہت کچھ جاننے والے، یہ حال تھا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ تیسری نشانی ہے، ان کی راتیں جو ہے نا
سجدوں میں گزرتی تھی اور قیام بھی گزرتی. تو آپ بھی ذرا دین کی نماز کم از کم ٹھیک کر دو. اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو رات کی بھی نماز کا ثواب ملے اور آپ سوتی بھی رہو تو ایک فارمولہ آپ کو بتاتا ہوں. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ دن کی نماز آپ کی پوری ہونی چاہیے. بتا دوں آپ کو, آپ چاہتے ہو آپ کو رات کی نماز کا ثواب ملے, آپ سوتے بھی رہو لیکن ملے گا آپ کو. بتا دوں, زور سے بولیے. آپ ڈرتے کیوں یار مجھ سے؟ ایک بیچارہ ہے بہت زمانے سے نماز پڑھ رہا ہے, باہر ملے یہیں بیٹھے ہوئے کہیں, ایک دو منٹ بات کی تو ان کو اچھا لگا, بولے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اتنے دن سے آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا لیکن ڈرتا تھا آپ سے بات کر کے, سنگ لگی. بولے نہیں وہ تقریر ذرا ایسی ہوتی نا تو نہیں, وہ نہیں. ماں باپ کبھی کبھی بچوں میں سختی بھی اس لیے کرتے تاکہ ان کا بھلا ہو. یا استاد کی حیثیت سے بیٹھتا ہوں, آپ بھی باہر مجھ سے ملے قریب تو ہے تب نہ معلوم پڑے گا میں کیا ہوں. ویسے ڈرو نہیں, جو ہے بولا. تو آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو سوتے بھی رہو تو عبادت کا ثواب ملے, چلیے بتا, لیکن اس کے لیے دین کی نماز ٹھیک کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے جو چچا صاحب بھائی ہیں وہ بھی دیکھ رہے تھے ایک وقت ہوا ہے لوگ دن کی نماز ہی ٹھیک سے نہیں پڑھیں گے, رات کی کیا پڑھیں گے. تو انہوں نے تفسیر میں لکھا ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس نے تفسیر ابن عباس میں لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی, جس کے ساتھ دکان میں, مکان میں, خانقاہ میں, مدرسے میں, گھر میں نہیں, جماعت کے ساتھ. ہاں کوئی عذر ہے تو ایک الگ تھی, میں پھر کہہ رہا ہوں اگر کبھی عادت بھی بنا تو مسجد سے دور رہنے کی اچھا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی اس کو آدھی رات جاگ کر کے عبادت کرنے کا ثواب ملتا. عشاء کی نماز پڑھی آپ نے جماعت سے, آدھی رات, آپ کہیں گے پھر آدھی کا کہاں سے ملے گا. پھر آگے فرماتے جس نے آ کے مسجد میں فجر کی نماز جماعت سے ادا کی تو اس کو پھر پوری رات کا ثواب ملے گا. جی صاحب, کیا عشاء اور فجر آپ جماعت سے پڑھ لو, رات بھر جاگنے کا ثواب. جی صاحب, اور اسے بات چھوڑے جو مسجد بنا کے جا چکے وہ بھی گھر میں آرام کرتے. مسجد بنا رہے لیکن مسجد کے اندر خود نہیں آنے کی فرصت ہے. تو اللہ والوں کی جو نشانیاں بیان ہو رہی ہیں اس میں تیسری نشانی کیا ہے, وہ راتوں کو قیام میں رہتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, اور اپنے رب کے حضور قیام میں کھڑے رہتے اور سجدے میں رہتے. پھر اس کے بعد چوتھی نشانی بیان ہوئی, ابھی تیسری پہ پھر وہی آگے ٹائم ہونے لگا, چوتھی بھی بیان کر. والذین یقولون چوتھی نشانی بیان فرمایا والے وہ لوگ ہیں گزارتے قیام میں گزارتے اپنی راتوں کو, لیکن رات بھر عبادت کرنے کے بعد وہ اپنی عبادتوں پر مغرور نہیں ہوتے. ارے ہم نے بہت عبادت کر لی, اب کیا ضرورت ہے. رات بھر عبادت کے باوجود وہ لوگ صبح ہاتھ اٹھا کر کیا کہتے ہیں, ربنا شریف اللہ عذاب جہنم. اللہ رات بھر عبادت کرتے ہو پھر کیا کہتے ہیں, اللہ جہنم کا عذاب ہم سے پھیر دے. اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی جہنم کا اتنا خوف ان لوگوں کو رہتا ہے. جہنم کا عذاب یہ اللہ ہم سے پھیر دے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. کیوں پھیر دے؟ اس لیے کہ جہنم کا عذاب گلے کا پھندا ہے. اتنا درد, اتنا جہنم کا خوف کہ رات بھر عبادت کر رہے ہیں, صبح ہوتے کہتے ہیں اللہ جہنم کا. خدا کی قسم یہ دو لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں اللہ والے جن کے قدم کے ذریعے ہمیں جہنم سے عذاب سے پناہ ملے گی, جہنم کے عذاب سے انشاءاللہ پناہ. یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں ربنا اصرف عنا, جن کی راتیں مولا کو منانے میں گزرتی اور وہ صبح اٹھتے کہتے ہیں اللہ جہنم کے عذاب کو پھیر دے.
وہ جہنم کا مذاق اپنے مدرسوں میں، اپنی خانقاہوں میں، اپنی مسجدوں میں بیٹھ کر، اپنی محفلوں میں بیٹھ کر، اپنی درسگاہوں میں بیٹھ کر جہنم کا مذاق نہیں اڑاتے کہ مجھے دیکھ کے جہنم کو پسینہ آ جائے گا. جی سب جہنم کرتا ہے، چھوڑو یہ سب باتیں، کس سے کام نہیں. وہ جہنم کا مذاق نہیں اڑاتے تھے، وہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے. خود غوث پاک کی بات کر رہا، وہ کیا کہتے تھے؟ فرماتے تھے اے اللہ مجھے قیامت میں نابینا اٹھانا، دونوں آنکھیں نہیں رہنی چاہیے، میں جب اٹھوں نا تو مجھے اندھا اٹھانا، نابینا نہیں سمجھو گے، میں اندھا کر رہا ہوں. یا اللہ مجھے قیامت میں نابینا اٹھانا تاکہ لوگوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے. اللہ، یہ ہیں ڈرنے والے لوگ. اور ان کے نام سے بریانی کھانے والے لوگ بولے تو سیدھا پکائیے دامن سیدھا جنت میں جائے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے صدقے لوگ بخشے جائیں گے. یہ جہنم کا ڈر تھا. جہنم کا مذاق نہیں ہوا. حضور سے خود کتنی حدیثیں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول جہنم سے کتنا پناہ مانگا کرتے. اس لیے نہیں، کوئی دماغ میں نہیں لانا کہ حضور کو وہ جہنم کا بہت خوف تھا اس لیے پر نہیں. وہ حضور جو کچھ کیا کرتے تھے تعلیم امت کے لیے کیا، تاکہ میری امت جو ہے نا جہنم کے عذاب کو ہلکا نہ سمجھے. یہ دیکھیں جب نبی پناہ مانگ رہے تو ہم امتی ہو کے بھی جہنم کے عذاب سے پناہ مانگیں گے. وہ امت کے لیے تھا تاکہ امت جو ہے نا جہنم کو ہلکا نہ سمجھے. پھر آگے فرمایا نشانیاں مجھے بھی بیان کر دی. انہا ساعت مستقر و مقام. وہ اس لیے پناہ مانگتے تھے، کہتے تھے میرے غلاموں پناہ مانگا کرو، اس لیے کہ جہنم جو ہے نا بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی، وہ اچھی جگہ نہیں. اور حضور آئے تھے اس لیے تاکہ امت کو ہر بری جگہ سے جانے سے بچا سکے. ہر چاہے دنیا کی بری جگہ ہو، آخرت کی بری جگہ، ہر بری جگہ سے. انہا ساعت مستقر و مقام. جہنم جو ہے نا بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی. میرے غلاموں تمہارا وہاں ٹھہرنا نہ ہو یہ دعا کرتے رہنا. میری کوشش تو ہوگی شفاعت کے ذریعے، لیکن تم بھی تھوڑا ہاتھ اٹھا کے کوشش کرنا. چوتھی نشانی ہو گئی. پانچویں فرمایا والذین والذین اذا انفقوا ولم يسرفوا ولم يقتروا وكانوا بين ذلك قواما. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكانوا بين ذلك قواما. اللہ والوں کی پانچویں نشانی بیان کی اسی آیت میں آگے. فرمایا گیا کہ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچ کرتے ہیں، نہ ہی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ایسے بیٹھے رہتے ہیں. نہ فضول خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی نہ خرچ کرنے کی جگہ وہاں گلے میں ہاتھ ڈال کے بیٹھتے ہیں. یہ آپ کی آسانی کے لیے جی صاحب. نہ کنجوسی کرتے ہیں نہ فضول خرچ کرتے، درمیانہ روی اختیار کرتے خرچ کرنے میں. جی سب یہ ان کی نشانی. اور جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو جیسے ہی خیال آتا ہے خرچ کرنے کا اسی پر خرچ کر دیتے. پھر سوچتے نہیں. جنید بغدادی کی بات کر رہا ہوں. حضرت جنید بغدادی کون ہے معلوم ہے؟ خیال آتی خرچ کرنے کی بات، اس پر ایک بات ہے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ وہ ہیں جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 100 سال کے بھی پہلے کے بزرگ تھے. اور ان کے ماموں یعنی حضرت جنید بغدادی کے ماموں حضرت سنی سختی رحمت اللہ علیہ. جنید بغدادی ایک تو 100 سال پہلے کے پھر ان کے بھی ماموں حضرت سنی سختی وہ بیان کرتے اپنے بھانجے کی بات. دونوں ماموں بھانجے ساتھ میں تھے. مسجد میں داخل ہو رہے تھے، نماز کا وقت تھا. کسی سائل نے آواز لگائی. اپنے بھانجے کی بات ماموں روایت کر رہے، یعنی کتنا اعلیٰ قسم کا وہ بھانجا ہوگا جس کی روایت ماموں کر رہے. جی صاحب. یا چھوٹے بڑے کو ولی بناتے. پہلے بڑے لوگ چھوٹے کو ولی بناتے، اب چھوٹے پنجی لوگ ولی بنا رہے. وہ بیان کرتے اپنے بھانجے کی بات. مسجد میں ہم لوگ دونوں جا رہے تھے. کرتا بہت عالی شان میرے بھانجے نے پہنا تھا. جنید کسی سائل نے سوال کیا اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو.
مسجد میں آ رہے لیکن کچھ اس وقت تھا نہیں، وہ عالی شان کرتا تھا، اتارا وہ اللہ کی راہ میں اسی وقت دے دیا۔ جیسے ہی آواز آئی مسجد میں گھس رہے تھے، یہ نہیں کہ ذرا کرتا پہنا تھوڑی نماز پڑھ لوں، نماز پڑھ کے پھر آرام سے گھر پہ جاؤں گا، اس کو کہوں گا ذرا ٹھہرے رہو، ابھی سیٹ صاحب ہے نہیں، ذرا 2 دن کے بعد آنا۔ یہ طریقہ نہیں ان لوگوں کا، یہ طریقہ نہیں ہے۔ خوب ٹرکاتے ساحل کو بھی، جو ضرورت مند ہے ان کی بات کرو، خوب ٹرکا، ابھی سیٹ نہیں، بعد میں آنا، کل آنا، پرسوں آنا۔ اللہ والوں کی نشانی یہ کہ جیسے دل میں خیال آیا فوراً موقع کرتے ہیں۔ جی صاحب حضرت جنید بغدادی کو فوراً دے دیا کرتا، اور پھر جو اندر جو بنیان وغیرہ کسی تو اس میں نماز ادا کرتی۔ آپ کے ماموں نے کہا بیٹے بعد میں بھی دے سکتے تھے، نماز پڑھ لیتے اس کو کھڑا کرتے تھے، بعد میں دے سکتے تھے۔ کہا نہیں ماموں اس وقت اول تھی، میرے پاس کوئی پیسہ تھا نہیں، ایک اچھا یہی کرتا تھا، نیا نیا تھا، پہن کے آیا تھا، یہی بس تھا، اچھا میں دے تو دیتا بعد میں، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس نے جو سوال کیا ہے پھر اس کے بعد میں نماز پڑھوں، نماز پڑھنے کے بعد وقت گزرتا جائے اور کہیں شیطان دل میں وسوسہ نہ ڈال دے۔ اللہ یہ خیال نہ ڈالے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہو گیا، کہاں وہ دوبارہ مانگ رہا ہے، کہیں وسوسہ ڈال دے اور دیر ہو گئی تو اللہ کے وہاں میں پکڑ نہ جاؤں۔ اسی لیے جیسے ہی خیال آیا میں نے دے دیا، یہ اللہ والوں کی نشانی ہے، یہ اپنے اندر پر بات یاد آ گئی اللہ والوں کی۔ اب اس پر انشاءاللہ ہم لگے کتنی نشانی ہو گئی، تو 5 نشانی میں پچھلے اگلے جمعہ کو سنوں گا، پھر دوہرا لیں۔ پہلی نشانی زمین پر اکڑ کے نہیں چلتی، میں دوہراؤں گا آپ سنواؤں گا۔ دوسری نشانی جب بھی کوئی جاہل مل جائے اسے الجھتے نہیں۔ تیسری نشانی رات کو قیام کرتے ہیں، دن کو بھی ٹھیک کر لو آپ کے۔ چوتھی نشانی جہنم کے عذاب سے ڈرتے پناہ مانگتے رہتے۔ 5ویں نشانی بس خرچ کرو، دھوم سے کرو، اعتدال رکھو، معیار بھی رکھو۔ یہ 5 نشانی یہ نہیں کہ آپ ڈھونڈو، ایسا نہیں ڈھونڈو، لیکن اپنے اندر بھی پیدا کرو کہ اگر کہیں نہیں مل پایا تو اللہ نہ کر، نہیں ملے آپ کو آپ اپنی طرح جاری رکھو، نہیں ملا تو کم از کم یہ نشانی اپنے اندر رکھو گے تو اللہ تمہیں اپنا ولی بنا دے۔ بات ولی کی آ گئی ہے تو ایک ولی کے لیے ہم مل کر دعا کریں۔ آپ جو بوڑھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، بات میری ختم ہو گئی، میری دعا کی گزارش۔ آپ نے جو بوڑھے لوگ ہیں وہ ایک مشہور معروف شخصیت کو جانتے ہیں جن کا نام اس میں گرامی حضرت علامہ اعجاز کامگیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ کون جانتا ہے؟ آپ کو کہا جانتا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کے ایک ولی بندے خاص، ان کے لیے دعا کرو کیونکہ ان کے صاحبزادے کو دیکھ کے ان کی یاد آ گئی۔ وہ چھوٹا تھا، میں نے بھی حضرت کو دیکھا ہے، کیونکہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں پروگرام اکثر جاتے تھے لوگ، کیونکہ والد صاحب تو کہتے تھے کچھ لوگ جو پڑے ہیں، کچھ لوگ جو خاموش کھڑے رہتے ہیں وہ کنارے ہیں، بس آپ کی زیارت کیجیے اور صلاۃ و سلام کے بعد حضرت سے مصافحہ بھی کر کے جائیں گے۔ ایسی بڑی شخصیت کے ساتھ جاتے تھے وہ کہاں بیٹھے ان شاء اللہ ہم کی زیارت کریں گے۔ اس لیے میں نے کہا کچھ لوگ ہیں جو خاموش کھڑے رہتے مگر جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہے نا، تو ان کے صاحبزادے ہم موجود ہیں، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی جو صاحبزادے ان کی عمر میں خوب برکت دے اور حضرت کی قبر میں بے شمار رحمت و نور کی بارش کرے اور کربت کربت جتنے بھی اولیاء کرام ہیں سب کے فیض و برکات سے ہم کو مالا مالا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔